مفسرین اور مورخین نے تحریر فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار شخص تھے۔ آپ کے پاس غلام، جانور، مویشی، الغرض ہر قسم کا مال موجود تھا۔ حوران یعنی شام میں سنیہ کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ اسی طرح بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے، لیکن آپ سے یہ سب کچھ چھین کر آپ کو سخت آزمائش یعنی جسمانی بیماری و تکلیف وغیرہ میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہے۔ امام بن اسحاق نے بیان کیا کہ ایوب علیہ السلام رومی تھے اور آپ کا نسب نامہ یوں تھا: ایوب بن موس بن رزاح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ اہل علم نے آپ کا شجرہ نسب اس سے مختلف بھی بیان کیا ہے۔ حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر اس روز ایمان لائے جب انہیں آگ میں پھینکا گیا اور آگ ان کے لیے سلامتی بن گئی۔ پہلا قول ہی زیادہ معروف ہے۔ ایوب علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کا نام لے کر ان کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی گئی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام پر۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ عیس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی زوجہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ افراسین کی بیٹی رحمت تھی۔ بعض نے کہا کہ وہ منسا بن یوسف کی بیٹی لیا تھی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی اسے دور کر دیا اور اسے اہل و عیال عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عنایت کیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ جو چشمہ نکلا ہے نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور اہل عقل کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دو اور قسم نہ توڑ، بلا شبہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بڑا ہی نیک اور بڑی رغبت رکھنے والا بندہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی آزمائش طویل ہو گئی تو سب دوست احباب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، صرف آپ کی ایک زوجہ آپ علیہ السلام کے پاس رہی جو آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اس نے آپ پر بہت سے احسانات کیے، وہ آپ کی خدمت کے لیے تشریف لاتی اور تمام ضرورتیں پوری کرتی۔ رفتہ رفتہ آپ کا اپنا مال ختم ہو گیا تو وہ آپ کی خوراک اور دوا کے لیے اجرت پر لوگوں کے ہاں کام کرنے لگی۔ اس نے مال و اولاد چھن جانے پر بھی صبر کیا اور شوہر کی بیماری پر بھی۔ ایک وقت تھا کہ اس کے پاس بہت سا مال تھا اور لوگ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اب اسی کو لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن ان تمام مصائب میں بھی اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور ثابت قدم رہی۔
حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر اور پھر درجہ بدرجہ اچھے لوگوں پر آزمائش آتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کو اس کے دین کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں زیادہ مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ سخت ہوگی۔ آپ کی آزمائش جس قدر بڑھی آپ کا صبر و شکر بھی مزید پختہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا، اور آپ پر آنے والی آزمائش بھی۔ اہل کتاب نے تفصیلاً بیان کیا کہ آپ کا مال و اولاد آپ سے کیسے چھنا اور آپ کیسے بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن اس کی صحت کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایوب علیہ السلام سب سے پہلے چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے، پھر آپ کتنا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ وہیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ 3 سال اس مرض میں مبتلا رہے۔ حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدت 7 سال اور چند ماہ بیان کی ہے۔ حمید کے بقول یہ مدت 18 برس ہے۔ صدری نے کہا کہ آپ کا گلوش جھڑ گیا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی زوجہ راکھ لا کر آپ کے نیچے بچھا دیتی۔ جب اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا تو آپ کی بیوی نے عرض کیا اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی یہ مصیبت دور فرما دے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں 70 برس عافیت میں رہا ہوں، کیا مجھے 70 برس اللہ کی آزمائش پر صبر نہیں کرنا چاہیے؟ وہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اسے آپ کی خوراک کے بندوبست کے لیے لوگوں کے ہاں اجرت پر کام کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور آپ کی عالی ہمت اور وفا شعار بیوی بدستور آپ کی خدمت میں لگی رہی، لیکن دوسری طرف آپ کے اقربا اور رشتہ دار بھی اس طویل علالت کی وجہ سے آپ سے بے رخی اور بے اعتنائی کا رویہ برتنے لگے، جو آپ پر بہت گراں گزرا۔ بالآخر آپ نے اپنے پروردگار سے خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو اس چشمے سے غسل کرنے کا حکم دیا جو آپ کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام کو شفا بخش کر جنتی لباس پہنا دیا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اس جگہ جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ اس نے اسی طرح کی کئی اور باتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میں ہی ایوب ہوں۔ اس نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم واپس عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا مال اولاد دوبارہ لٹا دی اور مزید عنایتیں بھی فرمائیں۔ وہیب بن منبع نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں تیرا مال اور تیری بیوی بچے دوبارہ واپس لوٹا دیے ہیں اور مزید عنایات بھی کی گئی ہیں، بس تم اس پانی سے غسل کرو کیونکہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر کے ان کے لیے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ تیرے معاملے میں میری نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ایوب کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے تو آپ کو آواز آئی کہ کیا تم سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ، تیری رحمت سے کون سیر یعنی مستغنی ہو سکتا ہے؟
صحت یابی کے بعد ایوب علیہ السلام 70 برس زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے اس سچے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔